رات کو 1 بجے میں امی کے کمرے میں سے گزرا تو مجھے امی کے کمرے سے عجیب سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر امی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری امی میرے ابو کو کہہ رہی تھی کہ اور زور سے اور زور سے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سراغ ڈھونڈوں تاکہ میں اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کمرے کی کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جب آہستہ سے کھڑکی کھولی اور اندر کا منظر دیکھا تو میرے ابو نے میری امی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور گاڑی کو فل سپیڈ میں ریس دی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھا تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب بھی ابو کی جگہ امی کو میں۔ میرا نام شاہزین ہے اور میں 20 سال کا ہوں۔ کم عمری میں مجھے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ جب ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو امی ابو کو میں نے اس حالت میں دیکھ لیا تھا جس میں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جس کے بعد اب مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی اور اس سب کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ یہ سب دیکھے بغیر اب تو جیسے مجھے نیند بھی نہ آتی تھی۔ میں ہر وقت انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب امی ابو کے پاس جا کر یہ سارا کچھ کرے اور میں انہیں دیکھ کر سکون حاصل کروں۔ اب چلتے پھرتے میں امی کے وجود کا جائزہ لیتا رہا۔ امی پر میرا دل آ چکا تھا۔ اب میں بھی امی کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ابو اس کے ساتھ کرتے آ رہے تھے۔ ابو کی عمر اب بڑھنے لگی تھی۔ وہ کافی حد تک تھکاوٹ کا شکار بھی رہنے لگے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امی اب چڑچڑی سی رہنے لگی ہیں اور ابو ان کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے۔ میں نے اب ایک جوان وجود رکھتا تھا۔ میرا وجود بہت صحت مند تھا۔ میں ابو سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ امی مجھے کس قدر حسد بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ میری امی کی شادی بھی کم عمری میں ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد فوراً ہی میں پیدا ہو گیا تھا، تو کوئی بھی مجھے امی کا بیٹا نہ سمجھتا تھا۔ میں جب بھی امی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر کوئی انجان دیکھ لیتا تو وہ ہرگز یہ یقین نہ کرتا کہ میں امی کا بیٹا ہوں، کیونکہ امی اور میں دکھنے میں ایک ہی جتنے نظر آتے تھے۔ مگر اب جو میری نظریں امی پر تھیں وہ مجھے بہت بے چین کر رہی تھی اور میں جلد سے جلد امی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن امی کی ایک کزن کی شادی تھی۔ امی وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ امی نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ امی اتنے عرصے بعد آج بہت اچھی تیار ہوئی تھی اور خود کو وقت دیا تھا۔ اب بھی جانے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ میں موبائل کے بہانے وہیں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اب مجھے امی اور ابو کے ساتھ شادی میں جانا تھا، مگر میں بہانے سے بار بار امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر امی گلے میں ایک لاکٹ پہن رہی تھی جو ان سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کہا امی لائیں میں بند کر دیتا ہوں۔ امی میری اس بات پر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں بھی عورتوں کے کام کرنے آ گئے ہیں۔ کیا تمہاری بیوی کے تو مزے ہوں گے، کیونکہ اس کا شعور تو پہلے ہی سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ تو میں امی سے کہنے لگا کہ امی ابھی آپ نے میرے تب دیکھے ہی گاہ ہیں، میں ہر چیز سیکھ چکا ہوں، چاہے تو خود پر بھی آزما لیں۔ اب میں وہ بچہ نہیں رہا جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ میں ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ امی شیشے میں مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی تھی۔ میں بھی شادی کے لیے اچھی طرح تیار ہوا تھا۔ میرا اتنا سب کچھ کہنا تھا کہ امی بالکل خاموشی سے مجھے گھورنے لگی۔ پھر میں نے بھی نظریں ادھر ادھر گھما لی اور امی سے نظریں چرانے لگا، کیونکہ ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ڈائریکٹ ہی امی سے سب کچھ کر سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے گاڑی کا ہارن بجایا تو امی اور میں باہر کی طرف آ گئے۔ میں نے گاڑی کے شیشے اپنی طرف موڑا ہوا تھا۔ ابو گاڑی چلا رہے تھے۔ جب امی بیک سیٹ پر بیٹھی ہی تھی، میں مسلسل شیشے میں امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امی میری یہ حرکت نوٹ کر چکی تھی، مگر وہ سچ بھی نہیں بول رہی تھی۔ شادی کا فنکشن اٹینڈ ہوگا، کچھ دیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ ابو آ کر ہی سو چکے تھے۔ میں باہر سین میں کانوں میں ایئر فون لگا کر فون میں گانے سن رہا تھا اور واک کر رہا تھا۔ تب اچانک امی باہر آئی اور مجھے اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی سلمان ابھی تک تم سوئی نہیں، اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہو؟ پھر میں امی سے کہنے لگا امی کیا کروں، میرے وجود میں ایسی بے چینی دوڑ رہی ہے جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا جی، تو کون سی بے چینی نے میرے بیٹے کو آ کر گھیرا ہے، مجھے بھی ذرا پتہ چلے
تو میں امی سے کہنے لگا کہ آپ اور ابو تو مزے لے کر سو جاتے ہو، میں ساری رات تڑپتا رہتا ہوں۔ امی نے اتنی کھلی ڈلی بات سن کر مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر کہنے لگی اچھا تو اب میرے بیٹے کو ایک عورت بیوی چاہیے؟ پھر میں امی سے کہنے لگا کہ نہ بابا نہ، اتنی سی عمر میں مجھے ان جملوں میں نہیں پڑنا۔ تو امی کہنے لگی پھر کیا بات ہے اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم ذرا کھل کر کہو۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے ذرا چائے بنا دیں، مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شادی کے ہنگامے کی وجہ سے میرا سر کافی دکھ رہا ہے۔ پھر میری امی میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہا تھا کہ کیا مجھے امی سے اپنی فرمائش کر دینی چاہیے یا نہیں۔ موقع اچھا تھا، اگر امی مجھ سے ناراض ہو گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں اسی کشمکش کا شکار تھا، مگر کسی بھی کر کے مجھے امی سے یہ بات تو منوانی تھی، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا، اور میں اتنی کم عمر میں شادی کر کے اپنا مستقبل بھی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی نے مجھے چائے بنا کر دی اور بغیر مجھ سے کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی۔ ہم تینوں رات کو ایک ہی روم میں کبھی کبھار سردیوں میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتے تھے، مگر اکثر رات کی 11 بجے میں کمرے میں چلا جاتا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ تب تک امی ابو بھی کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تھے، پھر میں اپنے بستر میں لیٹ جاتا تھا۔ رات کو 1 یا 2 بجے قریب جب ابو امی کو اٹھاتا تو اس کی آہٹ پر میری بھی آنکھیں کھل جاتی تھی، مگر کبھی بھی ان پر یہ ظاہر نہ کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کمرے میں بالکل ہلکی سی روشنی ہوتی تھی جس سے کسی کا چہرہ بھی واضح نظر نہ آتا تھا، مگر میں اچھی طرح واقع ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آج جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ اپنی بستر پر سو گیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے۔ اب میں ان دنوں کو کمبل سے آ کر باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے۔ ابو اپنی بازی کھیل چکے تو نڈھال ہو کر لیٹ گئے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ امی مسلسل بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ شاید ان کو ضرورت تھی ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اب بھی ہٹ کر ان کے ساتھ ہی لگا، مگر ابو کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ یہاں میں تڑپتا ہوا لیٹ گیا، وہاں پر امی۔ پھر نہ جانے رات کے کس پیر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے امی نے مجھے اور ابو دونوں کو نہ اٹھایا تھا۔ 10 بجے ناشتہ تیار کر کے ہم دونوں کو اٹھانے آئی تھی۔ جب میں باہر آیا تو امی کے سارے بال گیلے تھے اور انہوں نے ٹاول نہ لپیٹا ہوا تھا، بلکہ ایسے ہی اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے بالوں سے گرتا ہوا پانی نہیں کہ کپڑوں پر گر رہا تھا، جو کپڑوں کو بھی گیلا کر رہا تھا، جس سے اب سارا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امی کی میری طرف پش تھی، میں بہت غور سے انہیں دیکھا جا رہا تھا۔ تب بھی اچانک امی پلٹی تو میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور آملیٹ اور پراٹھا کھانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی ابو سے کہنے لگی کہ جو میں نے تم سے کام بولا تھا وہ تم نے کیا؟ تو امی مایوسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں اتنے دن کس طرح سے آپ کے بغیر گزار سکتی ہوں۔ بھلا میں پھر ان سے پوچھنے لگا کہ امی ابو کہاں جا رہے ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ تمہاری